نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابا بکر فليصلي بالناس صدق اللہ العظیم۔ آج سے ایک دن پہلے ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اور شوکت اور عظمت جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے وہ بیان کی تھی۔ اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ میں نہیں بلکہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی موجودگی کے اندر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابوبکر مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت وصال کے قریب کے ایام تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ پیغام بھیجو مسجد میں کہ ابوبکر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان تو بڑے نرم دل ہیں اور وہ کیسے برداشت کریں گے کہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے بڑے جری اور دلیر ہیں، وہ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں، ان کا دل بڑا ہے، وہ اتنے تحمل والے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصرار کر کے بار بار کہا کہ نہیں، ابوبکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور کتنی نمازیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں اپنی حیات کے اندر پڑھی اور صحابہ کرام کو پڑھوائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری بات، اگلی فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کے اندر ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جنت میں جو لوگ ادھیڑ عمر ہوں گے ان کے سردار جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے متقی اور پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والے سے، ربیہ اسلمی رضی اللہ عنہ صحابیہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے درمیان میں کچھ چھوٹی سی بات بڑھ گئی، اس بات بڑھنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھے کچھ زیادہ کچھ کہہ دیا تو مجھے ناگوار گزری۔ تھوڑی ہی دیر بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خیال آیا اور کہا کہ اے ربیہ، تو مجھے اسی طرح کہہ دے جیسے میں نے تجھے کہا تھا تاکہ تیرا بدلہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتا، میں خاموش رہا، لیکن پھر اصرار کیا، میں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کہتا۔ تو کہا کہ اگر تو کہتا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر تمہاری شکایت کروں گا۔ اور بنو اسلم کے لوگ کچھ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ عجیب آدمی ہے کہ پہلے زیادتی بھی خود کی ہے اور جو ہے اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وسلم کے جا کر شکایت کرنے کی بات بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ربیہ اسلمی کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا صحابی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر میں انہیں کچھ کہہ دیتا تو ربیہ اسلمی کے ہلاک ہونے میں کیا تردد تھا، لہذا میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ربیہ اسلمی نے یہ بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ٹھیک کیا کہ تو نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہے۔ پھر میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ اللہ نے خلافت سے نوازا، خلافت کے دوسرے دن ہاتھ پر چادریں ڈال کر بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، کہا کہ امیر المومن آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا کہ تم نے مجھے خلیفہ بنا دیا ہے، میں نے گھر کے اخراجات کو بھی میں نے چلانا ہے، لہذا اس کام کے لیے میں جو ہے تجارت کی غرض سے بازار میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رکو، اب خلافت کے کام اتنے ہیں کہ آپ تجارت نہیں کر سکتے، میں آپ کا جو ہے بیت المال سے وظیفہ مقرر کروا دیتا ہوں۔ وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جن کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین رکھا تھا، اور ان سے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق امیر المؤمنین کا خلیفہ جو ہے، امیر المؤمنین کا جو ہے وہ وظیفہ مقرر کیا جائے۔ تو جتنا ایک مہاجری کو وظیفہ ملتا تھا ایک یوم کا، اتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا مقرر کیا گیا۔
تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ کتنے قناعت پسند اور کتنے متقی اور کتنے پرہیزگار ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا تیسرا حصہ جو ہے 1 یا 2 دن کے بعد اپلوڈ کیا جائے گا، اس کے اندر انشاءاللہ ایک اہم گفتگو ہے، وہ ضرور سماعت فرمائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گفتگو کو سن کر شیئر بھی کریں، ثواب کی وجہ سے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔